السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسلامیہ اس معنی کر بہت فکر مند ہے کہ وہ جمعۃ الوداع کی نماز اور اسی طرح عید کی نماز وہ مسجد میں اور عیدگاہ میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ پرشاسن ہو یا گورنمنٹ ہو، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کثیر الجہت اور کثیر المذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور یہ ملک ہمارا ایک دھارمک ملک ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں آزادی سے سبھی کمیونٹی کے لوگ اپنے مذہب پر، اپنے ریلیجن پر عمل کرتے ہوں۔ یہ صرف ایک ہمارے مذہب کی ہی خاصیت ہے۔ تو گورنمنٹ کو، سیاسی نیتاؤں کو اور پرشاسن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے تمنائیں اور حسرتیں کیا ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی تمام ضروریات مسلمان چھوڑ سکتے ہیں، ایک وقت بھوکا رہ سکتے ہیں، لیکن اتنے لمبے، اتنے طویل عرصے تک مسجدوں سے دور رہے مسلمانوں کے لیے ایک صبر آزما مرحلہ ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ تمام مسلمان پورے ہندوستان کے، وہ جہاں جہاں جس شہر میں ہیں، وہ آپس میں چاہے فون کر کے ہو یا کہیں اکٹھے ہو کر کے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ سیاسی اور ملی رہنما، علماء اور سیاسی نیتا، جس میں سیکولرزم سے متاثر اور سیکولرزم پر یقین رکھنے والے ہندو نیتا کو بھی شریک کیا جائے، اور ہر شہر کے ڈی ایم کو اور تھانے کو ایک عرضی پیش کی جائے کہ مسلمانوں کی حسرت کیا ہے، مسلمان کیا چاہتے ہیں، ان کی تمنا کیا ہے۔ اس لیے کہ الوداعی جمعہ مسلمان بڑی خوشی سے مناتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہ ایک چھوٹی عید ہے، نائب عید ہے، اور بڑی عید وہ رمضان کا آخر ہو کے جو عید الفطر شوال کی پہلے تاریخ کو ہوتی ہے، وہ بڑی عید ہے۔ تو الوداعی جمعہ گویا مسلمانوں کے لیے ایک عید ہے۔ اور کیوں نہ، جب شراب پینے کے لیے گورنمنٹ شرابیوں کے دباؤ میں اور شراب کے ٹھیکیداروں کے دباؤ میں، جن کا دباؤ گورنمنٹ پر ہے، یہ شراب کے ٹھیکیدار گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست میں چمکے ہوئے ہیں، جب ان کے دباؤ میں سرکار شراب کے ٹھیکے کھول سکتی ہے، تو کیا وہ ایک دھارمک پوجا اور استھل کو نہیں کھول سکتی؟ اس میں ان کو دقت کیا ہے؟ مسلمان تو کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 گھنٹے کی اجازت دے دی جائے الوداعی جمعہ کو، اور عید کی نماز کے لیے 2 گھنٹے کی اجازت دی جائے۔ مسلمان سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں اپنی نماز پڑھ لے گا اور اپنے گھر آ جائے گا۔ اور مسلمانوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ مسلمان بازاروں کو نہ سجائیں، مسلمان مارکیٹ کو نہ سجائیں، اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو بدنام نہ کریں، اپنی بیٹیوں کو، ظاہر سی بات ہے سب کی تمنا ہے، خوشی کا موقع ہے، سال بھر میں عید پہلی بار آتی ہے، سب کی اپنی خوشیاں ہیں۔ چنانچہ الوداعی جمعہ کو تمام مسلمان خوشی خوشی تیاری کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتے ہیں، والد اپنے بچے کو خوشی کے ساتھ مسجد لے جاتا ہے، واپس لاتا ہے، چومتا چاٹتا ہوا اپنے بیٹے کو لاتا ہے، بوسہ دے کے لاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ گھر پہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، تتلیاں، وہ خوش ہوتی ہیں۔ عورتیں الوداعی جمعے کو خاص تیاری کرتی ہیں افطاری کی۔ یہ تمام خوشیاں ہماری، ظاہر سی بات ہے کہ دل ہی دل میں، ارمان میں ہی یہ ارمان ہمارے دفن ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ ارمان کو سمجھنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ مسلمان بہت سادگی کے ساتھ عید منائیں گے، اور مسلمان کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پرشاسن پریشان ہو، بلکہ ہم آپ کے لیے سہارا بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ لیکن خدا را آپ ہمارے ان ارمان کو سمجھیے۔ تو تمام ملک میں
تمام ذمہ داران سیاسی اور ملی رہنما مشورہ کر کے میمورنڈم پیش کریں کہ ہمیں صرف 2 گھنٹے کی اجازت دی جائے، ہم بھی آزاد شہری ہیں، ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں، سنویدھان نے ہمیں اپنے حقوق دیے ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ شراب کے ٹھیکے کھل گئے، مارکیٹ میں چھوٹ دے دی گئی، روڈوں پہ رونق نظر آنے لگی، گلیاں آباد ہونے لگیں، مارکیٹ میں رونقیں جلوہ افروز ہونے لگیں، تو پھر عبادت کے لیے آپ اجازت نہیں دے سکتے؟ ذرا اس پہ غور کریں۔ اور پھر میں آخر میں اپیل کروں گا اپنی ماں اور بہنوں سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کتنے ارمان ہیں، کتنی تمنائیں ہیں، بچوں کو نئے کپڑے پہنانا، جوتے، چپل، موزے، سب کچھ آپ کی حسرتیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان، اس کے لیے غریب مسلمان بھی بڑی تیاریاں کرتا ہے، پکوان بناتا ہے، عمدہ مہنگی سیر بناتا ہے، خود بھی اور جہاں تعلقات ہندو بھائیوں سے ہیں ان کو بھی بلا کے کھلاتا ہے۔ لیکن بس یہ 1 سال ہم پریشانی میں ہیں، پوری انسانیت پریشانی میں ہے۔ آپ سادگی سے ایک عید بنا لیجیے، جو پیسہ اس میں خرچ ہو سکتا ہے وہ پیسہ، آپ کا کوئی پڑوسی بیچارہ غریب ہے، آپ اس کو وہ پیسہ دے کر کے اس کی دل کی خوشیاں بحال کر سکتے ہیں، ان کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ غریبوں کی دعائیں بڑے بڑے کام بنا دیتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور کر دیتی ہیں، بڑے بڑے مقدمات ہٹا دیتی ہیں۔ غریبوں کی دعائیں بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دیتی ہیں، اللہ کی غضب کو دور کر دیتی ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ غریب کی دعائیں آپ کی کھیتیوں کو لہلہاتی ہیں، غریب کی دعائیں آپ کے کاروبار کو جلا اور ترقی فراہم کرتی ہیں، غریبوں کی دعائیں آپ کی رات کے سکون کو اور دن کے آرام کو بحال کرتی ہیں، غریبوں کی دعائیں آپ کو تندرست بناتی ہیں، غریبوں کی دعائیں آپ کا کیا کچھ نہیں کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یرزق بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دیتا ہے وہ بعض لوگوں کے صلے میں دیتا ہے، وہ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ عید بڑی سادگی سے منائیں اور میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو بحال رکھے، خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کے صحت، آپ کی تندرستی میں اللہ تعالیٰ ایک نیا باب وا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش نصیب رکھے، خوشحال رکھے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ تندرست رکھے، خوشحال رکھے، خوش بال رکھے۔ السلام علیکم۔